لیکن اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیوی شوہر سے کم درجے پر یا گھٹیا درجے پر فیض ہے۔ آپ جانتے ہیں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کی تابعداری کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ میں اور یسوع مسیح میں، خدا باپ میں اور اس کے بیٹے یسوع مسیح میں کوئی درجات ہے۔ خدا اوپر والے درجے پر، جیسے بہت سے بدعتی تعلیم کے لوگ خیال کرتے سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے، باپ جو ہے وہ اوپر والے درجے پر، اور جو یسوع مسیح ہے اس کا درجہ خدا سے کم ہے، وہ باپ جیسا نہیں۔ بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح اور ہمارا سماوی باپ ایک جیسے ہیں، جلال ایک جیسا، اختیار ایک جیسا فرماتے ہیں۔ بائبل مقدس کی تعلیم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے قدرت ایک جیسی، الوہیت ایک جیسی، نہ کوئی کسی سے چھوٹا نہ کسی سے بڑا، برابر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو اسے نہ خدا کی سمجھ ہے اور نہ خدا کے بنانے کی سمجھ ہے اور نہ کتاب مقدس کی تعلیم سے وہ واقف ہے۔ میں اس بنانے کے اوپر، اس مددگار کے اوپر جو ہے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بشپ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ مسیحی خاندان کی گھرانے کی حمیت کو بیان کرنا ہے۔ تو حمیت میں میں دعا کر رہا تھا، خدا نے مجھے یہی دیا کہ مددگار کا تھوڑا سا جو ہے میرے پاس جو پہچان ہے اس میں سے آپ کو کچھ ٹیچ کر سکوں، سکھا سکوں۔ میں اس کے تعلق سے آپ کے ساتھ بیان کروں گا، کیونکہ جب حمیت کی بات کرتے ہیں تو حمیت مسیحی لوگوں کی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ حمیت مسیحی گھرانوں کی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے سوچ وسیع ہونی چاہیے، روح القدس کی جو ہے بڑی معمولی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے گھرانے کو جسے خدا یسوع مسیح نے چن لیا ہے، جو کچھ اس نے بنا دیا ہے، آپ اس کو جان سکو، سمجھ سکو۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے یا جتنی حمیت بڑھ جاتی ہے، رسپانسبلٹی بھی اسی قدر بڑھ جاتی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، پھر اس کی حمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی شادی کر دی جاتی ہے، وہ جوڑا بن جاتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ جب اس کے بچے ہوتے ہیں، وہ باپ بن جاتا ہے، رینک بڑا ہو گیا، اس کی رسپانسبلٹی بھی ساتھ میں بڑھ جاتی ہے۔ جب اس کے نیچے ایک خاندان آ جاتا ہے، بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، سربراہ گھرانے کا بن جاتا ہے، تو رسپانسبلٹی اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ حمیت کی بات میں کر رہا تھا کیونکہ گناہ کے سبب سے، خداوند کی حضوری میں نکالے جانے کے سبب سے کوئی حمیت نہیں رہی، سب کچھ ختم ہو گیا، خدا سے دور ہو گئے۔ لیکن جب خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں بنایا تو ہماری حمیت کو اس نے بہت بلند کر دیا۔ ہاللیلویا! اور کتنا بلند کر دیا؟ بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے کہ اس نے آپ کو، مسیحی خاندانوں کو، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ اس تخت پر بٹھا دیا جس پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ حمیت کتنی بڑی ہو گئی، جانتے ہیں حمیت خدا نے کس قدر بلند کر دی۔ ہاللیلویا! تو جتنی حمیت بلند ہوئی، رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر اتنی بڑی ہے۔ اگر آپ کلام کو سن رہے ہیں، پیچھے لوگ جو ہے وہ تھوڑا توجہ نہیں کر رہے، آپ اگر بیٹھے ہیں تو برائے مہربانی اپنے بیٹھنے کا احساس جو ہے وہ مجھے دلائیں، تاکہ میں جانوں کہ آپ کلام سننے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ آپ کے کوئی اور یہاں پر آنے کے مقاصد ہیں۔ اگر آپ کلام سننے کے لیے آئے ہیں تو پلیز اس کو جو ہے وہ غور سے سنیں۔ میں اس کے اوپر آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ رسپانسبلٹی کیا ہے۔
بائبل مقدس میں جو ورس ہم نے پڑھی اس میں ہم نے سیکھا کہ خداوند نے آدم کو جو مددگار دیا، اس کی بیوی اس کی مددگار تھی۔ مددگار کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ اس کا مالک یعنی جس کی وہ مددگار ہوتی ہے وہ کرتا ہے، اس کے کاموں میں اس کی سپورٹ کرے، اس کے کاموں میں اس کی سپورٹ کرے، مدد کرے۔ آدم کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، باغبانی کا کام اسے دیا گیا۔ باغ کی باغبانی سو جو ہوا تھی وہ اس کی باغبانی میں بھی اس کی مدد کرتی، اور گھر میں جو کچھ اس کے لیے درکار ہوتا وہ سب کچھ اس کے لیے کرتی۔ پاسا بتا رہے تھے کہ میری بزنس جو ہے وہ ڈیوٹی بھی کرتی ہے، اور پھر میرے خدمت کے تعلق سے ساتھی بھی ہے، اور میرے سارے کاموں کا خیال کرتی ہے، میرے کپڑوں کا، پہننے کا، ساری چیزوں کا خیال کرتی ہے۔ یہ مددگار کا کام ہوتا ہے۔ سو خدا نے ہوا کو، بیوی کو مددگار بنایا، اور مددگار اس کو بناتے وقت اس کا آپریشن کیا، اور آپریشن کر کے اس کی پسلی میں سے ایک پسلی نکالی، اور اس پسلی سے جو ہے خداوند اس کے لیے مددگار بنا کر کے لے آیا۔ آمین۔ تو اسی طرح ہم جو خدا کے لوگ ہیں، بائبل مقدس سکھاتی ہے جس طرح آدم کی پسلی سے اس کے لیے ایک مددگار بنایا گیا، اسی طرح ایک دلہا جسے دنیا مسیح یسوع کے نام سے جانتی ہے، اس کی پسلی کو بھی چھیدا گیا، اور جب اس کی پسلی کو چھیدا گیا تو اس میں سے جو خون بہا، وہ لوگ جو حقیر ہو گئے، جو خداوند کی حضوری سے نکال دیے گئے تھے، جو خدا سے دور چلے گئے تھے، ان لوگوں کو اس خون کے وسیلہ سے پاک صاف کر کے ایک کلیسیا بنایا، اور اس کلیسیا کو اس پسلی سے خون نکالنے والے کی دلہن کے طور پر زمین پر رکھا گیا۔ اور جب اسے دلہن کے طور پر رکھا گیا تو پھر جس طرح خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا کام تھا، جب وہ کام کرنے کے لیے آیا، بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے اس کو کسی مقصد کے لیے زمین پر بھیجا گیا۔ وہ کوئی کام کرنے زمین پر آیا تھا۔ جانتے ہیں کہ ایک عورت جو سامری عورت تھی، خدا یسوع مسیح سے باتیں کر رہا تھا۔ شاگرد کھانا لینے شہر میں گئے، واپس آئے اور یسوع مسیح کو کہا کچھ کھا لے، کچھ کھا لے۔ آپ جانتے ہیں نا، جب آپ بچوں کو کہتے ہیں، مائیں کہتی کچھ کھا لے، میں جب یہ جملے ماں کی زبان سے سنتا ہوں نا، ان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، ایک ان کے اندر جو ہے وہ درد ہوتا ہے، جیسے بچے نے کچھ کھایا نہ ہو۔ یسوع مسیح کو جب کہا گیا کہ کچھ کھا لے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح بھی کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ بچے جب کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے، مائیں ان کو کہتی بیٹا کچھ کھا لے، اور یسوع مسیح کو شاگرد اس کی بے پرواہی کے سبب سے کہہ رہے تھے کچھ کھا لے، اور جب یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا تو ہمیں اس جواب سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ خدا یسوع مسیح واقعی کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پر عمل کروں، اور اس کے کام کو پورا کروں، اس کے کام کو پورا کروں۔ میں آپ کو پھر یاد دلانے لگا ہوں کہ میں آپ کی رسپانسبلٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی اہمیت بہت بلند ہوئی ہے نا، آپ کو دنیا میں سے، نکموں میں سے، حقیروں میں سے چن لیا گیا ہے نا، آپ کو جلال والے تخت پر بٹھا دیا گیا ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے۔ بائبل مقدس میں ہوشیہ کے صحیفے کو پڑھو، اس کے چوتھے باب کے اندر لکھا ہوا ہے اس ملک کے، اس شہر کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے۔ اور جب آگے آپ پڑھنے کی کوشش کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس جھگڑے کا جو سبب ہے، کلام خدا میں کوئی بات بے فائدہ اور ایسے ہی نہیں لکھی گئی، ہر بات کے پیچھے لاجک ہے،
اور وہاں پر لکھا ہے کہ جھگڑے کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو شہر ہے، یہ جو گھرانے ہیں، یہ جو خاندان ہے، یہ خدا شناسی سے خالی ہے، خدا کو نہیں جانتے، خدا کی پہچان نہیں، خدا کی سمجھ نہیں۔ میں حوالے اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ وقت جو ہے مجھے پتا ہے وہ میں اپنے مضمون کو وقت پر کلوز کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہچان سے خالی، سمجھ نہیں ہے، نہ خدا کی، نہ دلہا کی، نہ دلہن کی، خدا کی کلیسیا کی سمجھ نہیں ہے۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے، یرمیہ کے صحیفے میں کوئی کبھی اپنی قوت پر، مالدار اپنے مال پر اور حکمت والا اپنی حکمت پر فخر نہ کرے۔ اگر کوئی فخر کرنا چاہتا ہے تو اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا اور سمجھتا ہے۔ آپ کا فخر بڑا گھر، بڑا بینک بیلنس، اچھی ٹھاٹ باٹ، اچھی رہائش نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 30 آیت میں بھی یہ کہا، یہ فرمایا اور ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے وہاں پر بتایا کہ جو میں دینے کے لیے آیا ہوں وہ کیا ہے اور کن کے پاس ہے۔ آپ جب 7واں باب یوحنا کے انجیل کا اس کی 30 آیت پڑھیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق اور یسوع مسیح جس کو تو نے بھیجا ہے اس کو جانے۔ مطلب اس کا یہ ہے ہم خدا سے ہمیشہ کی زندگی کی توقع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم خدا سے ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے بتا دیا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو تو پھر خدا باپ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنی پہچان نہیں ہوگی تو ہم خدا کو اور اس کے بیٹے کو بھی نہیں جان سکتے۔ میں جو حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ افسیوں کے نام پر اس رسول کا خط نکالیے، دوسرا باب، سن 5واں باب، اس کی 8ویں آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کے لیے ہے، یہ افسیوں کے لیے نہیں ہے، آج آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے میں پڑھنے لگا ہوں اور یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ لکھا ہے کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے، اب پہلے تم کیا تھے؟ تاریکی تھے، جب تمہیں چنا نہیں گیا تھا، جب تم پر فصل نہیں ہوا تھا، جب مسیح یسوع کا لہو تمہارے لیے نہیں بہایا گیا تھا، اس وقت تم تاریکی تھے، مگر اب خداوند میں نور ہو۔ اور اگلا حصہ، اگلی آیت کہتی ہے پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ میں اس کے اوپر بتاؤں گا، رسپانسیبلٹی یہی ہے کہ آپ نے نور کے فرزندوں کی طرح چلنا ہے۔ آپ کی رسپانسیبلٹی، جو آپ کو مددگار ہو نا، خدا کی دلہن ہوتے ہوئے، خدا کی کلیسیا ہوتے ہوئے، تو میں اس کے اوپر بیان کروں گا، اپنے نور کے مطابق چلنا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ پیچھے سن لیے ایسے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے اگر کوئی چرچ میں بیٹھا ہو اور خدا کے کلام کو نہ سنے۔ اگر نہیں سننا تو آپ کو جماعت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، چرچ میں نہیں بیٹھنا، دروازے سے باہر چلے جائے۔ تھوڑا کام ہوتا ہے چلے بندہ کر لیتا ہے، لیکن کچھ لوگ مسلسل جو ہے اپنی گفتگو کو کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خداوند نفرت کرتا ہے ایسی چیزوں سے۔ کلام کو سنے، بڑی اچھی، میں میرے خیال میں بڑی اچھی بات کر رہا ہوں اور کلام سے اچھی بات ہو نہیں سکتی۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ تو رسپانسیبلٹی ہمارے اپنی نبھائی، ہماری گھرانوں میں، خاندانوں میں، ہماری بیویاں، ہماری مددگار اپنی رسپانسیبلٹی کو اچھے طریقے سے نبھاتی ہے،
وہ آپ کا خیال کرتی ہے، ان کی رسپانسبلٹی میں ہے، وہ آپ کے بچوں کا خیال کرتی ہے، ان کی رسپانسبلٹی میں ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، پاسٹر بتا رہے تھے، ٹائم تھوڑا ہو جائے پھر جو جملے نکلتے ہیں، پھر جو جلال کی بات کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں کہ لوگ جو ہے جلال غصے کو بھی کہتے ہیں، لیکن جلال جو ہے وہ خدا ان کے نور کو کہا جاتا ہے، خدا ان کے چہرے کو کہا جاتا ہے، لیکن غصے کو، میں جس جلال کی بات کر رہا ہوں وہ غصے والا جلال ہے۔ تو جس جلال میں لوگ آ جاتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا، لیکن میں آپ کو ایک میرے دل میں آ رہا کہ میں اس کے تعلق سے آپ کو سکھاؤں، آپ اپنے بچوں سے کیسا رویہ رکھیں۔ ہماری کرسچن کمیونٹی کے اندر تعلیم کا بڑا فقدان ہے، ہماری بچیاں غیر قوام کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، ہمارے نوجوان نشوں میں لت ہیں، ہمارے خاندانوں کے اندر جو ہے ابتری کی حالت ہے۔ سبب یہی ہے، ہم نے بائبل کو جاننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے خداوند کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ خداوند کے کلام کو سمجھتے اور اس کو جانتے تو یقیناً آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری حالت اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح ہم خبروں میں، ہم روزمرہ کی زندگیوں میں مسیحی قوم کے تعلق سے دیکھتے اور جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایسی حالت خدا اپنے لوگوں کی نہیں چاہتا۔ سبب یہی ہے، خدا کی پہچان نہیں ہے، خدا کے کلام کی پہچان نہیں ہے، اور جب خدا کو نہیں جانو گے، خدا کے کلام کو نہیں سمجھو گے تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر اس کے خدا کے اوپر اعتراض نہیں کیے جا سکتے، پھر خدا کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سو بتا رہا تھا، سب کہہ رہے تھے کہ بڑا جلال۔ میں آپ کو ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ کا بیٹا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی پاسٹر آ گیا اور وہ اس کے لیے جگہ نہیں، آپ اپنے بیٹے کو کیسے اٹھائیں گے؟ جلدی اٹھ جا، جلدی اٹھ جا، تیری خالہ آ گئی، پاساب آ گیا، فلاں آ گیا، بڑا جلدی اٹھ جا، اور وہ چھوڑ دے گا۔ فرض کرے آپ کے بیٹے کی جگہ یہاں پر ہائی کورٹ کا جج بیٹھا ہوا ہے، بنانا چاہتے ہیں نا اپنے بچوں کو جج، پائلٹ بنانا چاہتے ہیں، آرمی میں، نیوی میں آفیسر بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ رویہ وہی رکھنا پڑے گا۔ جانتے ہیں سیموئیل کو خدا نبی بنانا چاہتا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، خدا نے اس نے کہا سیموئیل چل دیا، خدا نے جب اسے بھلایا تو بڑے تحمل کے ساتھ نیچے لگے میں سیموئیل اب بچوں کا نام ہی لوگ بگاڑ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یعنی ایسا عقلی اسنادی نام اس لیے ایسا رکھ دیا۔ آپ جیسا اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کسی طرح کا رویہ رکھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نکھٹو رہے تو پھر کسی کے آنے پر اس کو نکھٹو کی طرح اٹھا لیا کرے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے کل کو کوئی بڑا آفیسر بننا ہے تو پھر آپ اس سے بات کریں، جب بھی اس سے مخاطب ہو آفیسر کی طرح اس سے مخاطب ہو، پھر بچہ آپ کا جو ہے اس کا کنفیڈنٹ وہی بحال رہے گا، ورنہ وہ کنفیڈنٹ اس کا بحال نہیں ہوگا۔ میں بتا رہا تھا کہ خدا نے سیموئیل کو بچہ جان کر کے اسے کس طرح سے بلایا، بڑی زبردست طریقے سے، بڑے اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ تو میں اپنے مضمون کی طرف چلا آتا ہوں، رسپانسبلٹی کی۔ وہ جو کلیسیا خدا نے زمین پر بنائی، جو جس طرح آدم کی پسلی سے آپریشن کر کے اس کا مددگار نکالا گیا، اسی طرح کلیسیا بھی خدا یسوع مسیح کی پسلی سے اس آپریشن کو کر کے نکالی گئی، اور پھر خداوند اس دلہن سے وہی توقع کرتا ہے جس طرح اس نے آدم کے مددگار سے توقع کی، اسی طرح وہ اپنے بیٹے اور اس کی دلہن سے بھی توقع کرتا ہے۔ جس طرح حوا کے پاس رسپانسبلٹی تھی، اسی طرح مسیح کی کلیسیا کی بھی رسپانسبلٹی ہے، اور اگر وہ رسپانسبلٹی آپ پوری نہیں کرتے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے آپ دلہا کو کہ تم پر فضل ہوا۔ بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، جھگڑا لو بیوی، بری بیوی،
جو ہے وہ اس طرح کی بیوی، وہ بھی آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ رہنا اتنا محال ہے، آدمی سوچتا ہے کسی چھت کے اوپر گزارا کر لوں، اس گھر کو، گھرانے کو، بیوی کو چھوڑ دوں۔ معذرت کے ساتھ میں بتاتا ہوں، پاکستان نیوی میں جاب کرتا تھا، ہمارا آفیسر تھا، وہ گھر جانے سے کتراتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ نکلے تو باقی جونیئرز جو ہے وہ جا سکے۔ پتہ چلا کہ وہ اس کی بیوی اس کی عزت نہیں کرتی، اس کے گھرانے میں اس کی کوئی عزت نہیں، اس لیے جہاں عزت ہوتی وہاں پر بیٹھے جانے کو دل کرتا ہے، وہ اس کا گھر جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو پھر میں بتا رہا تھا کہ رسپانسبلٹی جب پوری نہیں کرتی، اس کے لیے بھی، اس کے شوہر کے لیے بھی یہ کہنا ٹھیک ہے کہ تم پر خدا کا فضل ہوا ہے، جو رسپانسبلٹی پوری کرتی ہے، جو اپنی رسپانسبلٹی کو چھانتی ہے۔ رینٹ جب بڑھتا ہے نا، میں نے کہا رسپانسبلٹی بھی پوری ہو کے بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ خدا کی کلیسیا کے لوگ، آپ جس طرح آدم کی پسلی سے ہوا کو نکالا گیا، مددگار کے طور پر خدا کے سامنے، آدم کے سامنے رکھا گیا تاکہ اس کے کاموں میں اس کی مددگار ہو، تو آپ جو خدا یسوع مسیح کی پسلی سے نکالے گئے، آپ وہ دلہن ہے جہاں جس کا آغاز کلوری کے پہاڑ سے ہوا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو اس دلہا کی دلہن ہوتے ہوئے آپ کی رسپانسبلٹی، دلہا بہت بڑا ہے نا، بلند ہے، زمین پر، زمین کے اوپر، آسمانوں میں اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نام نہیں ہے، اس لیے جتنے بڑے دلہا کی بیوی اتنی بڑی رسپانسبلٹی۔ تو یسوع مسیح جو کام کرتا تھا، اس کے کام میں اس کی مددگار کو جو ہے اس کی ہیلپ کرنی ہے، اس کی دلہن کو اس کی مددگار ہونا ہے۔ ہاللیلویا۔ پتہ ہے اس کا دلہا، جو کلیسیا کا دلہا یا آپ کا جو دلہا ہے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ معلوم ہے کسی کو؟ بتا سکتے ہیں وہ کام کیا کرتا؟ وہ زمین پر کلیسیا بنانے کے لیے آیا، گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا۔ اس کا کام تھا جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو کھو گئے ہیں، ان کو واپس خداوند کے کلمہ میں شامل کرے۔ وہ خداوند کے کلمہ کو بڑھانے کے لیے آیا۔ آپ کا دلہا جو کام کرتا تھا وہ نجات کا کام تھا، وہ کلیسیا کو بنانے کا کام تھا، وہ کلیسیا کو سنوارنے کا کام تھا، وہ کلیسیا کو جو ہے وہ خدا کا کلمہ پالا تک لے جانے کا کام تھا۔ تو پھر جو کام خداوند آپ کا دلہا کرتا رہا، آپ کو اس کے کام میں شامل ہونا ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ مددگار ہے نا، مددگار ہے نا، ہاتھ ہلائیں، کون کون مددگار ہے؟ کون یسوع مسیح کی دلہن میں شامل ہے؟ یہ بیٹیاں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سب کو۔ ہاللیلویا۔ تو پھر مددگار ہے، تو پھر اس کے کام میں، دلہا کے کام میں مددگار ہونا ضروری ہے۔ آمین۔ بتا رہا ہوں کہ وہ کام کرنے کے آیا تھا، وہ کلیسیا بنانے آیا تھا، وہ لوگوں کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ کلیسیا بنانا تو پادری صاحب کا، بشپ صاحب کا کام ہے، یہ مبشروں کا کام ہے، یہ ایلڈر کام کرے، ڈیکن ہے تو وہ کام کرے۔ کلیسیا بنانا ہر ایک شخص کا جو کلیسیا میں شامل ہے اس کا کام ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کلیسیا کو بنانے کا بوجھ رکھے، اور پھر خدا سے پوچھے، خدا سے دریافت کرے کہ خدا آپ کو اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی دلہن کے لیے کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے، اور پھر جو کچھ خدا آپ کو کہے آپ اس کے مطابق خدا کی کلیسیا میں اس کے مددگار ہو۔ اور جب آپ مددگار ہو گئے تو پھر آپ اپنی رسپانسبلٹی کے مطابق کام کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کلیسیا کو بنانے میں، آپ نے کلیسیا کو سنوارنے میں، آپ نے کلیسیا کی ترقی کے لیے کسی طرح سے کوئی رول ادا نہیں کیا، تو جانیں آپ اپنی رسپانسبلٹی کو بھولے ہوئے ہیں۔
آپ کو معلوم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے خدا نے زمین پر آپ کو کس لیے رکھا ہے, زمین پر آپ کیوں ہیں, زمین پر دلہن کا حصہ بن کر کے آپ زمین پر خدا کی دلہن میں شامل ہو کر کے کیوں ہیں. اس لیے خدا چاہتا ہے, آپ سے چاہتا ہے, آپ کلیسیا کے ہو, آپ خادم ہو, پاسٹر ہو, بشپ ہو, آپ جو کوئی بھی ہیں, آپ جس طرح کے بھی ہیں, آپ کے لیے خدا نے جو کام رکھا ہوا ہے آپ خدا سے پوچھیں, خدا سے دریافت کریں. جو کوئی اس سے پوچھتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے. ہاللیلویا, وہ اس کو بتاتا ہے. سو میں اس مضمون کے مطابق جو مجھے دیا گیا تھا کلیسیا کی گھرانوں میں جو ہے, مسیحی گھرانوں میں کی جو حمیت ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے انہیں دنیا میں سے سربلند کیا ہے, سرفراز کیا ہے, ان کو دنیا میں سے چن لیا ہے اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا ہے, اسے دلہن بنا کر کے زمین پر رکھا ہے تاکہ دلہن ہوتے ہوئے وہ مسیح یسوع کی جو ہے وہ اس کام میں مدد کر سکے جو کام کرنے کے لیے آیا تھا. پھر دہرا رہا ہوں, اس کا کام کیا ہے؟ کلیسیا کو بنانا. اس کا کام کیا ہے؟ سب بولیں گے, پیچھے بیٹھے ہوئے بولیں گے یسوع مسیح کا کیا کام ہے؟ کچھ لوگ ابھی بھی نہیں بولے, میں نے سب سے کہا بولے. یسوع مسیح کیا کام کرنے کے لیے آیا؟ ہاللیلویا, وہ نجات دینے کے لیے آیا, کلیسیا بنانے کے لیے آیا, وہ دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو چننے کے لیے آیا. تو آپ سب کو لازم ہے ان کاموں میں اپنے دلہا کے مددگار بنے, اپنے دلہا کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہوں اور اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنے والے ہوں. سوائے اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کا شکر کریں کہ اس میں ہمیں اپنے جلال کے لیے بلایا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے درخواست کروں گا, آپ سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سر خدا کے حضور میں, پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے دعا میں اپنے آپ کو جھکا لیں, دعا کریں.